بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا فضل اور کرم رکھے۔ یہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے۔ ویورز، زندگی جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سی ہے، اور پتہ ہے ہم اپنی زندگی کو ضائع کرتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، لمحہ لمحہ۔ ہم سب اپنی ابدی زندگی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کبھی گھڑی کو دیکھا ہے؟ سیکنڈ والی سوئیوں کو میں اکثر دیکھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لگتا ہے کہ بلکہ یہ حقیقت ہے، جو ایک سیکنڈ گزر جاتا ہے اس کو ہم دوبارہ لا نہیں سکتے واپس۔ تو مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ ہم زندگی کو بہت ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہم کچھ ایسا نہیں کر رہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر سکتا ہے جس سے اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم نیگیٹو بھی یوز کرتے ہیں، پازیٹیو بھی یوز کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کو ہم پازیٹیوٹی میں ہی یوز کریں۔ کم از کم یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو بن جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری اولادیں سنیں، وہ عمل کریں اور آگے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر ویڈیو میں ضرور کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے، عمل کریں گے۔ آپ بھی مجھے اپنے کومنٹس میں بتایا کریں، تو جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، سب کے لیے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کی اچھی بات یہ ہے، پتہ ہے صحابہ کرام جو تھے نا، وہ ایک دوسرے سے جب ملتے تھے نا تو وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے، وہ فضول گوسپ نہیں کرتے تھے۔ تمہارا کتنا بزنس میں لاس ہوا ہے، بزنس اپ جا رہا ہے، فلانا رشتہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ فلانے بھائی کا کیا، نہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ میں نے فلانا نیکی کا کام کیا ہے، میں نے اتنی نوافل پڑھے ہیں، میں نے اتنی قرآن کی آیات کو یاد کر لیا ہے۔ اس طرح کرنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی دوسرے کو یہ بات بتاتے ہیں نا، اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ صحابہ کرام اس طرح ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے۔ یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے نا، یہ جو ہمارا گوسپ ہوتا ہے، یہی ہماری لائف بناتا ہے۔ یہ ہماری جو روٹین ورک ہوتی ہے نا، یہ سارا یہی سب کچھ ہماری لائف بناتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، انسان اپنے دوست کے 3 پر ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ نے مثال سنی ہوئی ہوگی کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھے تو خوشبو نہ بھی خریدے تو کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اور اسی طرح اگر جو بھٹی جس نے آگ جلائی ہوتی ہے اس کے پاس بیٹھیں تو کچھ نہ بھی کرے تو چنگاڑی اڑ کے آپ کا کپڑا جلا ہی دیتی ہے۔ تو ویورز، انشاءاللہ تعالی ہم ہر ویڈیو میں کچھ ایسا ضرور سیکھیں گے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ تعالی۔ آپ بھی میرے ساتھ رہیے، میرا ساتھ دیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیں گے۔ میری ٹیچر کہا کرتی ہیں کہ دیے سے دیا ہی جلتا ہے تو روشنی ہو ہی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کر دینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ تو تھوڑا سا ہے، یہ تو معمولی سا ہے، پتہ نہیں ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں اپنے حصے کا دیا جلانا ہے۔ تو ویورز، میں نے تو اپنا دیا جلا لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنے دیے جو ہیں وہ جلائیں، اور دیے سے دیا جلائیں اور روشنی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے نیک عمل کرنے کے لیے۔ وہ سورت ملک کی جو آیت ہے نا، کہ دوسری آیت، ویورز اس کی عربی مجھے نا یہ عربی یاد نہیں رہتی، ترجمہ یاد رہ جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے احسن عمل کرنے کے لیے، لیکن ہم احسن کس میں لے آتے ہیں؟ ہمارے کپڑے احسن ہو، ہمارا گھر احسن ہو۔ اگر یہ احسن مل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر کپڑے احسن ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو برا نہیں کہا۔ گھر احسن ہے تو شکر الحمدللہ، لیکن ہم اپنی ساری ایفرٹ اس احسن کی دوڑ میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی ہمیں ملی ہے احسن عمل کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حصے کا دیا چلائیں گے۔ ہم احسن عمل میں کچھ تھوڑا سا حصہ ڈالیں تو اگلا بھی تھوڑا سا حصہ ڈال دے گا انشاءاللہ تعالی، پھر ہماری زندگی جو ہے وہ احسن عمل ہی بنے گی۔ یہ سورت ملک کی دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے بنایا ہے۔
اس لیے بنایا کہ انسان احسن عمل کرے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر عمل میں احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ایک چیز ہوتی ہے اچھی، ایک ہوتی ہے بہتر، ایک ہوتی ہے بہترین. تو بالکل یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین عمل کرنے کی کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں ہر عمل میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہم اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو بہترین طریقے سے معاف کریں، صرف زبان سے نہ کہہ دیں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. دل سے معاف کریں، عمل سے معاف کریں. چلے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کوشش کو میرے لیے فائدہ مند بنائے اور سننے والوں کے لیے بھی فائدہ مند بنائے. اگر آپ کو میری بات اچھی لگ رہی ہے، یہ میری بات نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا اچھا لگتا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہم باتیں کریں گے. کچھ میں آپ سے سیکھوں گی، کچھ آپ مجھے سکھا دیجیے گا، کچھ ولاگس بھی ہوں گی، کچھ ریسپیز بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. آنے والے لمحے کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہترین ہوگا. اوکے ویورس، جلد ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.